تقریب آدمی اس کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن کب اس کو معلوم ہوگا کہ ہاں اس معاملے کے اندر افراط ہے یا اس معاملے کے اندر تفریق ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اعتدال کی کچھ مثالیں اس کے سامنے آنی چاہیے۔ ہم اس کو دوسرے لفظ میں آسان لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ علماء دیوبند کے عقائد کے اندر کہیں پر بھی بدعات اور رسومات کا دخل نہیں۔ ہمارے اکابر کے جو عقائد ہیں وہ بالکل مسلم ہے اور مسلم ہے۔ ایک بیان میں اگر مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ ہم اپنے اکابر کو ان کا چرچا اور ان کا پرچار اور ہر جگہ ان کا تعارف اور ان کی خوشاچی کیوں ہے، اس کی وجہ انہوں نے بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر بعین ہی بہو مکمل حضرات صحابہ کرام کے عملی زندگی کے نمونے تھے۔ ہمیں ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کا ورود مسعود انہی کی جانب ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے اصحاب کے طریقوں پر ڈھال دیا۔ تو جب ان کی ساری زندگی حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں پر محول ہے اور انہیں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا مدار جس چیز پر بنایا ہے ہمارے اکابر اسی چیز پر موقوف ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی اور ان کو اسوہ بنانا یہی تو کامیابی کا مدار ہے۔ اصحابی کا نجوم اور ہمارے اکابر میں سے ہر ایک جو ہے یہ گویا کہ ایک ستارے کے مانند ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر سنتوں کا محیط احاطہ کر رکھا ہے، لیکن کبھی بھی اس احاطے کے اندر رسوم اور بدعات کو داخل ہونے نہیں دیا، اور اس کے خلاف مسلسل کئی کتابیں لکھی ہوئی۔ ہمارے اکابر کے اندر تقویۃ ایمان ہے، بہت مشہور کتاب ہے، اس پر غیروں کا مسلسل اس پر بچھاڑ ہو رہا ہے، اور لکھنے والے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر مسلسل طعن تشنیع کا بازار گرم ہے۔ اسی طرح تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو اپنی ساری زندگی خانقاہی لائن سے، تصنیفی لائن سے، تاریخی لائن سے اس پر بہت زیادہ کیا، اور جتنے بھی رسومات اور بدعات ہیں ان کا قلعہ کما کیا۔ اسی طرح حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، خیر ہماری جتنے بھی اسلاف ہیں انہوں نے بدعات کو دور دفع کرنے کے سلسلے میں کافی جوخم اور سعی جمیل کیا، محنت کی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم ان کی اس نظریے کو لے کر چلیں، کیونکہ یہ نظریہ محمدیہ ہے، یہ نظریہ محمدیہ ہے۔ جب ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف اور بڑوں نے اس پر محنت کی ہے تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم بھی، چاہے حالات اسی طرح کے ہیں، ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اس عزم کے ساتھ جڑیں گے کہ نہیں ہم اپنے اکابر کے عقائد کو مضبوطی سے پکڑیں گے چاہے ہمارے پاس کسی طرح کے حالات آ جائیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہمارا تھوڑا سا معاملہ دوسرا ہے، اگر ہم اس عقیدے پر چلیں گے، اس بدعت کو نہیں اپنائیں گے تو مالیات کے اعتبار سے کمی ہو جائے گی، عزت اور شہرت کے اعتبار سے کمی ہو جائے گی، ہمارے مدرسے کے یا مساجد کے تعارف کے اندر کمی آ جائے گی، تو پھر عقائد کے اندر تسلط پیدا نہیں ہو پائے گا، اور جو مقام عند اللہ میں حاصل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اکابر مقبول عند اللہ تھے، اور ان کے طریقے پر چلنے پر مقبولیت مقدر ہے۔ اگر ہم وہاں سے ذرا پس و پیش ہوں گے تو یہ مقبولیت ہم سے اس کا فقدان ہو جائے گا، ہم سے چھوٹ جائے گی۔ تو اس لیے ابھی ہمارے علاقے میں ہمارے مفتی صاحب ہیں، علاقے کے مفتی اشرف صاحب، ان کا بھی کافی زور ہے ایک مسئلے پر جو ہمارے یہاں بالکل جڑ پکڑ چکا ہے، وہ ہے قرآن خوانی، رسم قرآن خوانی، مروجہ قرآن خوانی، نفس قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ تو بہت ہی محبوب ہے، اس پہ آدمی جتنا قرآن کریم کرے گا فضائل بہت واجب، لیکن جو مروجہ قرآن خوانی ہے، خاص طور پر میت جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد جو سلسلہ جاری ہے، ایک حافظ کو متعین کرتے ہیں، عام مطلب اس کے لقمہ بن جاتے ہیں، لقمہ شکار بن جاتے ہیں ہمارے حضرات میں مساجد کہ آپ پڑھ لیں گے 40 دن 20 دن 40 دن 30 دن، اس کے بعد ان کو مکلف کر دیا تھا پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد معاوضہ دیا ہے۔ کہیں ایسا ہے کہ معاوضے کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ اتنا ہزار دینا ہے، اتنا دینا، اتنا دینا، کہیں یہ ہے کہ طے ہوتا ہے 3000 4000 یا 2 حافظ آئیں گے۔ ابھی میں نے سنا کچھ دن پہلے شبینہ، صاحب پوچھنے لگے شبینہ کیا ہوتا ہے، میں نے کہا رمضان میں تراویح میں ختم کرتے ہیں ایک رات میں، کہنے کہ وہ شبینہ نہیں، ایک نیا شبینہ نکلا ہے، 4-5 حافظ مل کر بیٹھیں گے اور بہت جلدی قرآن ختم کر دیں گے، ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ان کو 2-3 ہزار مل جائے گا، تو اس طرح کر کے 10-12 ہزار میں ایک قرآن شریف کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، قرآن کریم پڑھو لیکن اس کو ذریعے معاش نہ بناؤ، مت کھایا کرو،
حضرت ابن عاص رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذت مؤذنا، جب تم مؤذن مقرر یا کسی کو مؤذن بناؤ فلا تأخذ اجرا علی الاذان، تو تم اذان پر اجرت نہ لیا کرو. تو ہمارے حضرات متقدمین کا یہ فیصلہ ہے کہ اجرت علی الطاعات، کتابوں کے اندر یہ عنوان لکھا رہتا ہے الاستئجار علی الطاعات، نیکیوں پر اجرت لینا. کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. یہ ہمارے حضرات متقدمین کا فیصلہ ہے. اس کے اندر کیا کیا داخل ہے؟ امامت بھی داخل ہے، امامت پر اجرت لینا جائز ہے، اذان پر لینا جائز نہیں، اقامت پر لینا جائز نہیں ہے. اسی طرح قرآن خوانی پڑھنے پر بھی لینا جائز نہیں، تراویح کی اجرت لینا جائز نہیں. یہ ہمارے متقدمین کا فیصلہ ہے. لیکن بعد میں حضرات متاخرین کا فیصلہ بدل گیا حالات اور زمانے کے اعتبار سے. پہلے کا زمانہ کیا تھا؟ مملکت اور خلافت مسلمانوں کی تھی، تو جو بھی علماء کرام حفاظ نظام دین کے جانکار دین کے داعی شدائی ہوتے ہیں ان کا مقررہ وظیفہ ہوا کرتا تھا. اس وظیفے کی وجہ سے ان کا کام چل جاتا تھا. لیکن جو قرب قیامت یا قیامت سے قریب ہونے لگا زمانہ اور دین سے بعد اور دوری ہونے لگی، خلافت اسلامیہ کا زمانہ ختم ہونے لگا، پھر اب لوگوں کی معاش اور زندگی کا مسئلہ بن گیا. اگر یہ معاوضہ لے کر نہیں پڑھائیں گے، نہیں سنائیں گے، بچوں کو نہیں تعلیم دیں گے تو ان کے گھر کا جو سارے امور ہیں کون سنبھالیں گے؟ اگر یہ اپنے آپ کو وقف کر دیں امامت کے لیے، اسی کے لیے دے دیں اور کوئی معاوضہ نہ ملے، کہیں کام نہ کریں، تو پھر ان کے گھر میں لالا پڑ جائے گا. اس لیے حضرات متاخرین میں اور ان کا اس پر اتفاق ہوا کہ نہیں، جو چیزیں ایسی ہیں، جو طاعات اور جو نیکی ایسی ہیں جن کے کیے بغیر اسلام کی اور دین کو صحیح نہج پر باقی نہیں رکھا جا سکتا اور ان کا متبادل نہیں ہے. ذرا غور سے سمجھیں، دو چیزیں جو عبادات ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو بلا معاوضہ کریں تو وہ ضائع ہو جائیں گے اور ان کا کوئی متبادل نہیں ہے. جیسے وضو ہے، جہاں وضو کرنا مشکل ہو جائے تو اس کے متبادل موجود ہے، وہ کیا ہے؟ تیمم ہے. کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کا متبادل موجود ہے، جتنے فرائض ہیں اگر وقت پہ نہیں پڑھی جا سکتی قضا کیا جائے. لیکن کچھ نمازیں ایسی ہیں جو اگر وقت پہ نہ پڑھی جائے یا جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو پھر ان کا متبادل نہیں ہے. جیسے عیدیں ہیں، جمعہ ہے، اس کی سلسلے میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، اگر جمعے کی نماز میں وضو ٹوٹ جائے یا وقت نکلنے کا خطرہ ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے کیونکہ اس کا متبادل نہیں ہے. عیدین ہے، اس کا متبادل نہیں ہے. لیکن اگر نماز میں وضو ٹوٹ گیا تو وہ وضو کرنے کے لیے جائے گا، وہاں وہ تیمم نہیں کر سکتا. ایسی شریعت کے اندر مدار یہ ہے کہ ہر وہ طاعت جس کو کرنے کے سلسلے میں اگر ہم معاوضہ نہ دیں یا اس پر معاوضہ نہ لیا جائے تو وہ چیز ضائع ہو جائے گی اور وہ اسلام کی بنیادوں میں سے اس کا شمار ہے، پھر وہاں پر اجرت دینے کی اجازت ہے اور اس کا متبادل بھی نہیں ہے. اب ہم قیاس سوچ سکتے ہیں کہ امامت ہے، اگر کوئی امام نہیں بنے گا تو نماز یہ تو ختم ہو جائے گی، لوگوں کے تصور سے ختم. تعلیم قرآن بچوں کو نہ پڑھایا جائے تو بھی ذہن سے بچے سارے کے سارے جاہل ہو جائیں گے، ان پڑھ ہو جائیں گے، ان کا کام کون کرے گا؟ تو اس لیے اذان پر، اقامت پر، امامت پر، بچوں کو تعلیم دینے پر اجرت کی اجازت دی گئی. اسی طرح واعظ کرنے پر، نصیحت کرنے پر اس کو بھی اجازت دی گئی ہے. لیکن تراویح کی اجازت نہیں، یعنی تراویح پر اجرت دینے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا متبادل موجود نہیں ہے. ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پر کوئی حافظ نہیں ہے، پھر بھی ان پر تراویح پڑھنا ضروری ہے، لیکن سورۃ تراویح پڑھیں گے. تو ختم قرآن یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت موقرہ ہے، لیکن کب؟ جب اس کو ادا کیا جا سکے اور شریعت کے صحیح طریقے پر، صحیح منہج پر رہ کر. جہاں پر معاوضہ لیا جائے گا اس کا تو اب اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہاں کہا جائے گا کہ اس حافظ سے نہ سنا جائے بلکہ وہاں پر سورۃ تراویح سے اس کی تکمیل کی جائے. ایسی مروجہ قرآن خوانی، اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے. مروجہ قرآن خوانی، یہ قرآن خوانی کرنا اور اس کے بعد چائے اور ناشتے کا لطف لینا، مٹھائیوں کا تقسیم ہونا، پھر دعا کے بعد اجرت لینا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ نے فرمایا من تمیزت عینہ، جس کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہوں، مٹ گئی ہو، وہی بندہ ہماری دلائل جو اوپر دلائل کی گئی ہیں مروجہ قرآن خوانی کے ناجائز ہونے پر وہ اس کو جائز سمجھے. اور آگے لکھا ہے کہ اس چیز کو وہی کر سکتا ہے جس کے اندر دین کے سلسلے میں کوئی بیداری اور حرکت نہ ہو. ابھی علماء دیوبند کے عقائد اور نظریات کو انہوں نے بیان کیا، اس کے اندر کیا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے اکابر کے عقائد اور مستقبل سے پڑھنا ہے. اب میں کچھ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں جس کو اسی سلسلے میں قال في الهداية وبعض مشايخنا رحمه الله استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم.
ہدایت کے ذریعے کہ ہمارے بعض مشائخ نے تعلیم قرآن پر اجرت دینے کو جائز قرار دیا ہے اس زمانے میں لظہور التوانی فی الامور الدینیہ، جو دینی امور ہے اس میں لوگوں کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے. ففی الامتناع تضییع حفظ القرآن، اگر ہم یہ کہیں کہ بچوں کو پڑھانے کی اجرت نہیں لے سکتے تو اس طرح پابندی لگانے میں قرآن کریم کو ضائع کرنا ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر رمضان میں قرآن شریف نہیں سنا پائے تو بھی ضائع ہو جائے گا. تو یہ تو ایسی بات ہے، اگر پورے رمضان پوری سال نہیں پڑھیں گے تو قرآن ضائع ہو جائے گا. صرف رمضان ایک مہینے پڑھنے یا نہ سنانے کی وجہ سے قرآن ضائع نہیں ہوگا. وعلی الفتویٰ اسی پر فتویٰ. آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فہذا مجموع ما افتى به المتاخرون من مشایخنا البلخیون، کہ یہ اس چیز کا خلاصہ ہے کہ جس میں سے کچھ چیزوں کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا گیا. اور مروجہ قرآن خوانی کے سلسلے میں فرماتے ہیں لا تصح الاجارہ لاجل الطاعات مثل الاذان وغير ذلك. الاصل ان كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستجار عليها عندنا. ہر وہ چیز جو مسلمان کے ساتھ خاص ہے، اگر وہ چیز پڑھے گا تو اپنی ذات کے لیے پڑھتا ہے تو اس کی اجرت نہیں لے سکتا. لقول علیہ السلام اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به. فهذا دلیل قاطع وبرهان ثابت. کہتے ہیں کہ بالکل واضح دلیل ہے اس بات پر على ان المفتى به ليس هو جواز الاستجار على كل طاعة، کہ مفتى بھی قال یہ ہے کہ ہر نیک کام پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، بل على ما ذکره فقط، بلکہ صرف ان چیزوں پر اذان اقامت ہونا ہے مما کی ضرورت ظاہرۃ، جس میں بالکل واضح طور پر ضرورت ہو. تبیح الخروج عن القصد من طرق المنع فإن الخلاف فيه كما علمت لا في القراءة المجردة. کہتے ہیں قراءت مجردہ کے سلسلے میں بالکل یہ ناجائز ہے. فإنه لا ضرورة فيه، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے ایک بہت اہم بات ہے جو ہمارے جو اس موضوع کا ٹاپک بھی ہے ان ما شاء في زماننا من قراءة الاجزاء بالاجرة لا يجوز، کہ ہمارے زمانے میں جو چیز بالکل کامن ہے، جو چیز شائع ہے کہ قرآن کریم کے پارے پڑھنا اور اس پر اجرت لینا لا یجوز، یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ علماء کرام کا طبقہ ہے. لا یجوز کا مطلب ہوتا ہے سمجھیے اس کا حرام. آگے نیچے آئیں گے اگر اس طرح قرآن خوانی کر کے پیسے بھی لیتے ہیں اس کا بھی ذکر موجود ہے نیچے. لأن فيه امر بالقراءة ويحتاج ثواب للعامل، اس لیے کہ اس میں جو بھی پڑھواتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو ثواب ملے. والقراءة لأجر المال، لیکن پڑھنا ہوتا ہے چائے پینے کے لیے اور اس کے بعد پیسے لینے کے لیے 2000 3000 یا مٹھائی لینے کے لیے. فإذا لم يكن للقارئ ثواب، کہتے ہیں کہ جب پڑھنے والے کو ثواب ملا ہی نہیں لعدم النیت الصحیحہ، اس کی نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے فإن يصل الثواب إلى المستاجر، تو جس نے بلایا اس کو کہاں ثواب پہنچے گا. کہتے ہیں ولل اجر، اور نہ ہی اس کو اجر ملے گا. ولل اجر ما قرأ احد لاحد في هذا الزمان، کہتے ہیں اگر اجرت نہ دی جائے تو کوئی بھی بندہ اس زمانے میں کسی کے لیے نہیں پڑھے. کون صبح صبح سردی میں اٹھ کے جائے گا دوسرے گھر پڑھنے؟ وہ اس لیے جا رہا ہے کہ چلو سردی وردی ہو جائے لیکن کچھ پیسے مل جائیں گے. بل جعل القرآن مقصدا، بلکہ ایسے لوگوں نے قرآن کریم کو ایک ذریعہ معاش بنا دیا اور وسیلۃ الی جمع دنیا، اور دنیا کو جمع کرنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ بنا دیا. آگے فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی گویا کہ انہوں نے دین کو بیچ دیا. لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة لم يفعلها أحد من الخلفاء. کہتے ہیں کہ ایسی نئی چیز ہے جس کو ہمارے اکابر نے کبھی نہیں کیا. امام برقوی انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے آخر طریقۃ الفقہ میں کہا ہے الثالث فی امور مبتدعات باطلہ، تیسری فصل ایسے کاموں کے سلسلے میں جو نہیں ہے اور بالکل باطل ہے. اکبر الناس علیہ، لوگوں میں لیکن بہت کچھ چل رہی ہے. علی ظن انها قربۃ المقصودہ، اس گمان کے ساتھ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کام کرنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. الا ان قال، یہاں تک فرمایا آگے کہتے ہیں والماخوذ منها حرام للحافظ، یہ اس طرح میت پر پڑھنا اور جو مربجہ قرآن خوانی ہے الماخوذ منها حرام للحافظ، اس کو لینا جو چیز ملے گی پیسے وغیرہ مٹھائی چائے وغیرہ یہ بالکل حرام ہے. انہوں نے حرام کا لفظ لکھا ہے. بہت بڑے امام ہیں جن کی کتاب ہے آخر طریقۃ المحمدیہ، اس کے اندر لکھا ہے والماخوذ منها حرام للحافظ وهو عاصم بالتلاوۃ والذکر والتحلیل، اور جو قرآن کریم پڑھے گا وہ بھی گناہ گار، اگر وہ تسبیح پڑھتا ہے وہ بھی گناہ گار، اگر لا الہ الا اللہ وغیرہ تسبیح گنتا ہے تو بھی گناہ گار، کیونکہ نیت نہیں ہے اور نیت صرف اور کس کی ہے؟ مال کی. اور انہوں نے خود صراحت کی ہے وَلَقَدْ مَا قَرَأَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ فِي هَذَا الزَّمَانِ، اس زمانے میں ہماری نیت ایسی ہے کہ اگر کوئی ہمیں پیسے نہیں دے گا اس کا جائزہ ہم تجربہ کر سکتے ہیں، اس
کا تجربہ کر کے دیکھیں، اگر 2-3 مرتبہ اگر ہم کو نہیں دے گا تو تیسری چوتھی مرتبہ ہم جائیں گے، اتنا دور جا رہے ہیں پیسے تو مل ہی نہیں رہے۔ اس کے علاوہ ایک اعتراض کیا، میں بات کو لمبی کر رہا ہوں کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے اعتراض کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تعویذ کی اجرت دے سکتے ہیں، اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ تعویذ کی اجرت جیسے واقعہ ہے ایک بکری وغیرہ کا، تو یہاں پر قرآن کریم کی اجرت کیوں نہیں لے سکتی ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ وہ تو جو تعویذ کی اجرت لے رہا ہے وہ اس کی عبادت نہیں سمجھ رہا ہے، وہ تو علاج بطور علاج کر رہا ہے، اور علاج کرنے پر آدمی معاوضہ لے سکتے ہیں۔ اور شامی کے اندر عبادت یہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، فرماتے ہیں مطلقاً جب وہ کیا انہوں نے تعویذ کو جائز قرار دیا اجرت کے ساتھ، ولو بالقرآن، اگرچہ وہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر بھی وہ پاک دے کوئی تعویذ نہیں کرے۔ کیوں؟ آگے فرماتے ہیں لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عِبَادَةً مَحْضَةً، یہ عبادت ہے ہی نہیں، کوئی اس کی عبادت سمجھتا ہی نہیں۔